جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں یا آزادی تحریک کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح ظاہر ہے فاؤنڈر آف پاکستان، اور علامہ اقبال صاحب کی سوچ وہ ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، مگر اس پہ میں نے سنا کہ آپ کی ایک باقاعدہ ریسرچ ہے، وہ کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ میں اس بات کا خود تو دعوے دار نہیں ہوں کہ ہماری باقاعدہ ریسرچ ہے، جی البتہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں میں نے کافی مدت تک پڑھائی ہیں درسیات میں، کیونکہ میرا اپنا دارالعلوم ہے۔ سن 50 میں نے شروع کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد بندے تیار کر کے مختلف ملکوں میں بھیجے، غریبوں کے، مسکینوں، بے کسوں کے، ان کو ایم اے تک میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور کسی کورس میں یہ ارمغان حجاز لگی ہوئی تھی، مصنوعی اسرار رموز لگی ہوئی تھی، تو میں یہ پڑھاتا رہا ہوں۔ اس لیے علامہ اقبال مرحوم کے مطلب میری جو سرسری معلومات ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو عقیدے کے اعتبار سے بڑا سچا اور سچا آدمی ہے۔ اچھا، خیش را بمصطفیٰ برساں کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حابیست۔ اپنے آپ کو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دو، اگر تم وہاں نہیں پہنچ سکے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی اور بولاب کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں عقیدے کے طور پر، یقین کے طور پر پہنچانا اور سرکار سے گہری وابستگی پیدا کرنا، یہ دراصل مومن کا امتیاز ہے۔ اگر وہاں نہیں پہنچ سکے ہو تو تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، اور اس میں اصلاح کا پہلو انہوں نے اختیار کیا، جیسا کہ دختر شرق کے نام سے ان کا ایک چیپٹر ہے۔ بہل اے دختر کے این دل بری ہا، مسلمانان زیبد کافری ہا۔ اے مسلمان بیٹی، تمہیں میں کہتا ہوں یہ کلر کریم لیپا پوتا، یہ کافرانہ ادائیں ہیں، یہ تیرے لائق نہیں ہیں۔ اگر بندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اگر اس بڈھے درویش کی تو بات مان لے گی، ہزاروں قوموں کو زوال ہوگا، تجھے زوال نہیں ہوگا۔ بطول باش و پنہاں شو عظیم اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ تو خاتون جنت کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کی خلوت کو حاصل کر، اس طریقے سے جسے خاتون جنت لکھی تھی۔ تو میں تمہیں بتاؤں، خاتون جنت کے کردار کو اپنانا تیرا کام ہے، تیری گود میں حسین دکھلانا میرا کام ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورت باتیں اس موقع پر کہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شام ما بروں آور سحر را بقرآن باز خاں اہل نظر را، تو میدانی کے سوزے کر اتھے تو دیگر گم کرد تقدیر عمر را۔ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تو دختر شرق، تو سوسائٹی کو قرآن کی دعوت دے۔ تو دور حاضر میں بڑا اچنبھا سا لگا کہ خاتون قرآن کی دعوت کس طرح دے۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک تاریخی چپت مار کے بیدار کیا سوسائٹی کو۔ کہتے ہیں کہ تو میدانی کے سوزے کر اتھے تو دیگر گم کرد تقدیر عمر را۔ تجھے بھلی چنگی طرح پتہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ ایک خاتون کے گداز کرد کی یادگار ہے۔ کفر کی آغوش سے نکال کے اسلام کی گود میں پھینکنا ایک مسلمان کی قرات کا نتیجہ ہے، ایک مسلمان خاتون نے، ان کی بہن تھی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس طریقے سے کسی دوسرے آدمی نے دعوت نہیں دی، میں اتنے پائے کا کوئی آدمی تھا کہ دعوت دیتا، اور اس کا وہ اپیلنگ ہوتی جی۔ اور خاتون جنت کا ایک مقام پر مرتبے پر گفتگو کی، اہل بیت سے بھی گہری دلچسپی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ خاتون جنت کو مرتبہ حضرت مریم کو مرتبہ حاصل ہے، مگر کس ذریعے سے؟ صرف ایک ذریعے سے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں۔ لیکن خاتون جنت از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور تین پہلو ایسے ملتے ہیں خاتون جنت کی زندگی میں جو نہ مریم کی زندگی میں ملتے ہیں نہ کسی اور کی زندگی میں ملتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دختر اور رحمت للعالمین، بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا افضل بات ہے، یہ سرکار دو جہان کی بیٹی ہونا افضل بات ہے۔ دختر اور رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین، اولین و آخرین میں جو سبقت تامہ رکھنے والا بندہ ہے اس کی صاحبزادی ہیں، اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ کل رحمت کی چادر کل کائنات پر اس کی بچھی ہوئی ہے۔ یہ ایک اصول ہے، رحمت اس سے افضل ہوتی ہے جو اس کا مرحوم ہوتا ہے۔ افضل نہ ہو تو کسی کے لیے رحمت نہیں بن سکتا۔ رحمت کسی کے لیے وہ بنتا ہے جو کسی سے افضل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہر فرد کائنات سے اس کا ابا افضل ہے، اس کی وہ بیٹی ہے۔
اور کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کہا بدن کے کسی اور حصے سے تشبیہ نہیں دی، یہ تشبیہ بلیغ ہے. حرف تشبیہ بھی معذوف ہے، وجہ شبہ بھی معذوف ہے، اور کہا میرے دل کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی اعضاء اگر کاٹ بھی لیے جائیں تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل اس کا جدا کر لیا جائے تو زندگی نہیں رہتی. یہ بڑی خوب طریقے سے آپ نے بتایا. میں قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی، جو آپ کا ظاہر ہے وقت کم ہے اور ایسی شخصیات کا تذکرہ ہم نے کیا جو ممکن نہیں ہے اس وقت میں سمیٹا جا سکے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو آپ کی ریسرچ ہے میں اس پہ بھی آنا چاہوں گی. میں عرض کروں کہ یہ جو ان کی خیالات کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے نا، وہ علامہ اقبال مرحوم کا ہے. اچھا. اگرچہ بانی کا پاکستان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن ان کے تمام تخیلات کی جو رہنمائی کی باغ ڈور ہے وہ علامہ اقبال مرحوم کے ہاتھ میں ہے. جو کچھ انہوں نے سمجھایا، جو کچھ انہوں نے کہا، لوئر ایز اے لوئر وہ سینئر لوئر ہے، اور وہ آدمی عشق رسول میں ڈوبا ہوا آدمی ہے. غیر مسلم اقلیتی صوبوں میں، غیر مسلم اکثریتی صوبوں میں یہ لیڈر وغیرہ ڈر کے مارے نہیں جاتے تھے، لیکن وہ پتلا دبلا نیف و نثار آدمی دین کے بارے میں اتنا مخلص تھا کہ وہ سمجھتا تھا جیوں یا مر جاؤں دونوں صورتوں میں مجھے یہ کام کرنا ہے. وہ ڈرتا نہیں تھا، اور اس آدمی کی گفتگو میں ایسا جادو تھا، تھوڑی تھوڑے وقفے کے ساتھ باتیں کرنا، کھانا اتنا کھانا کہ بندہ اس سے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے. صحیح. ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا میں نے. وہ آدمی نڈر ہو کے ہر علاقے میں جاتا تھا. اس کی یہ کوشش تھی کہ میری زندگی خرچ ہو جائے، میرا سرمایہ خرچ ہو جائے، میری زندگی کی ساری بساط خرچ ہو جائے، مگر ایک مرتبہ مسلمان کو آزادی کی دولت سے مالا مال کرو. ہم شاہ صاحب معذرت چاہتے ہیں، وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے. یہ ٹاپکس اور آپ کی شخصیت واقعی ایسی ہے کہ اس کے لیے بھرپور وقت ہونا چاہیے تاکہ انسان آپ کی گفتگو اچھی طرح سن سکے، اس کو سمجھ سکے اور سیکھ سکے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج اسپیشل سے نصرت حارث اینڈ ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.